اللہ کو حکم بنانا پسند کر لوں، حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمام تفاصیل بیان کر دی گئی ہیں۔ والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ اتاری گئی، بس تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ فلا تکونن من الممترین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آیا تو اس سے کیا مراد ہے؟ پہلے بیان ہو رہی ہے کہ والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، کہ وہ جنہیں ہم نے یہ قرآن کریم دیا، کتاب دی، یعنی صحابہ کرام، وہ یقینی طور پر جانتے ہیں کہ ان کے حق رب کی طرف سے ہے۔ فلا تکونن من الممترین، پس تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ نعوذ باللہ، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شک تھا قرآن کریم کے متعلق؟ بالکل نہیں۔ پھر وہی بات کہ یہ اگر یہ معنی ہوں گے تو یہ آیت پھر دوسری آیات سے ٹکرا جائے گی۔ یہاں یہ مراد یہ ہے کہ جن مومنوں کے حق میں اللہ تعالیٰ یہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ اس کلام کے اور اس کے نازل ہونے کے حوالے سے کہ یہ رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، شک میں مبتلا نہیں ہے، تو بھی ان کے متعلق کامل یقین رکھ کہ وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی تو ان صحابہ کے متعلق یا ان لوگوں کے متعلق جو اس پر ایمان لے کر آئے ہیں، اس شک میں نہ پڑ کہ پتہ نہیں وہ اس کتاب پر مکمل ایمان لے کر آئے ہیں، کامل یقین رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ خدا یہ گواہی دے رہا ہے کہ نہیں، وہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ ان لوگوں، ان صحابہ کی طرف کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ان کے متعلق شک میں نہ پڑے۔ آیت نمبر 116، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور تیرے رب کی بات سچائی اور انصاف کے لحاظ سے اتمام کو پہنچ چکی، کوئی اس کی کلمات کو تبدیل کرنے والا نہیں، اور وہ بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تو اہل زمین میں سے اکثر کی اطاعت کرے تو وہ تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، وہ تو ظن کے سوا کسی بات کی پیروی نہیں کرتے اور وہ تو محض اٹکل پچو سے کام لیتے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے کہ کیا نعوذ باللہ من ذالک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کے متعلق شک تھا کہ وہ ان میں سے اکثر کی پیروی کر لیں گے یا گمراہی، نعوذ باللہ من ذالک، گمراہی کا شکار ہو جائیں گے؟ بالکل نہیں۔ یہ ایک عمومی بات ہو رہی ہے، مخاطب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن عمومی بات ہے کہ اہل زمین میں سے اکثر جو ہیں وہ کی اطاعت نہیں کرنی، ورنہ وہ اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ کس کی اطاعت کرنی ہے؟ اس رسول کی اطاعت کرنی ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، اور وہی ہے جو تمہیں سچے اور سچے راستے کی طرف لے کر جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس رسول کے سے گمراہی کا امکان ہی نہیں ہے۔ بعض اوقات منفی معنوں میں بات کو بیان کیا جاتا ہے، اور اس منفی معنوں میں بیان کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ رسول اکثر لوگوں کی پیروی کرتا تو گمراہ ہوتا، لیکن چونکہ یہ گمراہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اور اس وحی کی پیروی یہ کرتا ہے، جس طرح ایک پچھلی آیت میں بھی یہ بات آ چکی ہے، اتبع ما اوحی الیک۔ آیت نمبر 118، ان ربک هو عالم من یضل عن سبیلہ وهو عالم بالمہتدین، یقیناً تیرا رب سب سے زیادہ اسے جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی سب سے زیادہ جانتا ہے۔ اللہ کا علم سب سے زیادہ ہے، وہ جانتا ہے کہ کون گمراہ ہے اور یہ کون گمراہ ہو سکتا ہے، اور اسی طرح کہ کون ہدایت پر ہے اور کون ہدایت پر آ سکتا ہے۔ آیت نمبر 119، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، بس اسی میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا اور اگر تم اس کی آیات پر ایمان لانے والے ہو۔ آیت نمبر 120، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں، اسی کے ساتھ تعلق ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ،
اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، جبکہ وہ تمہارے لیے تفصیل سے بیان کر چکا ہے جو اس نے تم پر حرام کیا، سوائے اس کے کہ تم ناقابل برداشت بھوک سے اس کی طرف رجوع کرنے پر مجبور کر دیے گئے ہو۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور یقیناً بہت سے ایسے ہیں جو بغیر کسی علم کے محض اپنے ہوائے نفس سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَالِمُ بِالْمُعْتَدِينَ، یقیناً تیرا رب حد سے تجاوز کرنے والوں کو سب سے زیادہ جانتا ہے۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ ذکر فرما رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کوئی حلال نہیں کھاتے، یعنی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے وہ نہیں کھاتے۔ اب یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ ایسے تو ہے کہ مومن جو ہے وہ حرام نہیں کھاتا، لیکن یہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو حلال نہیں کھاتے؟ لازمی بات ہے کہ جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی اس وقت بھی اور اب بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بعض اوقات شکوک میں مبتلا ہو کر حلال بھی نہیں کھاتے، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام پڑھا گیا ہو یا جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام پڑھ کے ان کو حلال کر کے کھایا جا سکتا ہے۔ مثلا کھانا پکا، کھانا سامنے آ گیا، آپ نے کھانا شروع کر دیا، اس ماحول میں پتہ نہیں ہے کہ اس گوشت جو وہ گوشت آپ کے سامنے آیا، اس کو ذبح کرتے وقت اس کے اوپر اللہ کا نام پڑھا گیا نہیں پڑھا گیا، آپ نے اللہ کا نام پڑھا اور کھا لیا، وہ بھی چڑھ جائیں گے نہیں 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 پتہ نہیں یہ حلال ہے یا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے متعلق کیا آ رہا ہے کہ تمہیں شک میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، جو اللہ نے تمہارے لیے چیز حلال کر دی ہے، اس کو حرام مت کرو۔ اس کے اندر دوسرا مضمون یہ ہے کہ نیکی اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع چلنے کا نام ہے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ جی فلاں چیز چونکہ مجھے پسند ہے تو یہ ہے، یا فلاں چیز مجھے پسند نہیں ہے۔ جو خدا نے فرمایا ہے اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کی رضا کے تابع چلنا ہے، وہ حلال ہے، اور وہ اس کا نام جو ہے بنیادی طور پر نیکی ہے۔ جو وہم کا شیطان ہوتا ہے وہ بھی انسان کو بڑے غلط راستے پر ڈال دیتا ہے۔